پہلی تواریخ اور اس کا 19واں باب جو 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے حنون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ پس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں حنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں، پر بنی امون کے امیروں نے حنون سے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں آئے ہیں؟ تب حنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرینوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا۔ سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یریحو میں ٹھہرے رہو، اس کے بعد لوٹ آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں، تو حنون اور بنی امون نے میسوپوتامیہ اور ارام ماکہ اور زوبا سے رتھوں اور سواروں کو کرایہ کرنے کے لیے 1000 کنتار چاندی بھیجی۔ سو انہوں نے 32,000 رتھوں اور ماکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اپنے لیے کرایہ کر لیا، جو آ کر میدبا کے سامنے خیمہ زن ہو گئے، اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یوآب اور سورماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی، اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف بندھی ہے، تو اس نے سب اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سپرد کیا، اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی۔ اور اس نے کہا کہ اگر ارامی مجھ پر غالب آئیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا۔ سو ہمت باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ پس یوآب اپنے لوگوں سمیت ارامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے ارامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے۔ تب یوآب یروشلیم کو لوٹ آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے ارامیوں کو بلوایا، اور ہدرزر کا سپہ سالار سوفک ان کا سردار تھا، اور اس کی خبر داؤد کو ملی۔ تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی۔ سو جب داؤد نے ارامیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے 7,000 رتھوں کے سواروں اور 40,000 پیادوں کو مارا، اور لشکر کے سردار سوفک کو قتل کیا۔ جب ہدرزر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے صلح کر کے اس کے مطیع ہو گئے، اور ارامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے۔